كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ ہماری لاسٹ کلاس میں ہم نے کچھ برکتیں دیکھی، جیسے جمعہ کے دن انتقال ہونے کی برکت، نیک اعمال کرنے کا صلہ، اور ہم نے کچھ اعمال دیکھے جو ہمیں فتنہ اور عذاب القبر سے حفاظت کریں گے، اور ہم ابھی بھی منکر اور نکیر کے مسئلے اور قبر کے فتنے کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے پہلے ہماری پچھلی کلاس میں جو ہم نے شہید کے فضیلت کے بارے میں سنا تھا، تو الحمدللہ ہماری ایک بہن کا سوال آیا ہے کہ اس کووڈ-19 کی وبا جو ہم پر آئی ہے، تو اس میں جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو کیا انہیں شہید کا مقام ملے گا؟ تو دیکھیے میری پیاری بہنوں، ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کے بعد، یعنی جو اسلام کی لڑائی لڑتے لڑتے جو مر جاتا ہے انہیں شہید کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے کہ اس کے علاوہ بھی 7 کیٹیگری ایسے ہمارے پیارے نبی نے بتائے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ان کیٹیگری میں سے ہوتا ہے، یعنی ان کے جو ہمیں بتایا گیا ہے 7 درجات، اگر اس میں سے کوئی چیز کی وجہ سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ان کا درجہ جو ہے وہ شہید میں شامل کیا جائے گا۔ اور ہم جو اب یہ پوری دنیا میں جو وبا آئی ہے کووڈ-19 کی، یہ جو ہے یہ ایک پلیگ ہے، یہ ایک وبا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سچویشن میں کسی کا انتقال ہوتا ہے جہاں پر اس وبا کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اور اس کا کوئی بھی علاج ابھی تک نہیں نکلا ہے۔ تو جیسے لوگ جو ہے وہ مرے جا رہے ہیں، ان کا بہت برا حال ہے پوری دنیا میں۔ تو ایسے یہ سچویشن کو، یہ پلیگ کو، یہ وبا کو جو ہے ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیٹیگری جو انہوں نے بتائی ہے، پلیگ کے اندر اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگر وہ انسان، مرنے والا انسان توحید پر ہے، اگر اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر توکل ہے کہ جو بھی میرے ساتھ ہونے والا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے اور میں اس سے راضی ہوں، اور اس حالت میں اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس انسان کو شہید کا درجہ عطا کیا جائے گا۔ اور شہید کا درجہ جو ہے وہ میں کیا بتاؤں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو شہید کی موت عطا فرمائے، اللہم آمین۔ یہ جو ہے انسان ہے، جیسے ہم نے پچھلے کلاس میں دیکھا تھا، ان کے لیے جو ہے فتنۃ القبر نہیں ہے، ان کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور جیسے ہی یہ انسان کا انتقال، کوئی شہید کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی روح جو ہے وہ عرش پر جاتی ہے۔ عرش پر سے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے شینڈلیئرز، جسے ہم جھومر کہتے ہیں، وہ لٹکتے ہیں، اور یہ جو شہید کی روح ہوتی ہے وہ ہر ایک کلر کی جو ہے پرندے میں جو ہے یہ بدل جاتے ہیں، اور بڑے بڑے خوبصورت ہرے کلر کے جو ہے یہ پرندے بن جاتے ہیں، اور یہ جو ہے اس جھنبر کے اوپر جو ہے اپنے گھونسلے بناتے ہیں، اور وہاں پر یہ قیامت کے دن تک رہیں گے۔ تو انہیں جو ہے قبر کا عذاب نہیں ہے، ان کے لیے کوئی فتنہ نہیں ہے، یہ قیامت کے دن تک وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر جو جھنبر ہے اس پر لٹکتے ہوئے اپنا اس کے اوپر انہوں نے گھر بنایا ہے، اور وہاں پر وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ آلریڈی ایک قسم کے جنت کے اندر ہے، لیکن یہ ایکچوئل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہے جنت جو ہے اس کا کانسیپٹ الگ ہے۔ یہ جو ہے یہ عرش کے وہاں پر جو ہے وہ جنت کے اندر ہی ہے، لیکن اس کا جو ہم کہیں گے
کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے. جیسے ہم کہیں گے آخرت کے بعد جو جہنم اور جنت ہوں گی، اس کے اندر جو جنت کے اندر لوگ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. وہ فزیکل پریزنس ہوگی، کیا ہم جیسے یہ دنیا میں رہ رہے ویسے ہم وہاں پر رہیں گے. تو شہید جو ہے ان کی روح جو ہے یہ خوبصورت ہرے پرندوں میں جو ہے یہ ان کے موت کے ترنت بعد یہ بدل جاتے ہیں، اور یہ عرش سے جو ہے جو جھمبر لٹک رہے ہیں اس کے اندر ہے یہ. اور ہم نے یہ بھی ہمارے پیارے نبی سے سنا ہے کہ جب آخرت کے دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس کے بعد نبی انبیاء ہوں گے، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جو صالحین ہے، صدیقین ہے اور جو شہداء ہے، وہ سارے لوگ یہ پہلے جو ہے بیچ میں اٹھائے جائیں گے. سو الحمدللہ شہید کا مقام جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے. دیکھیے ہم لوگ ہمیشہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہید کی موت عطا فرما. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو کیسے موت دی ہے. کیا یہ وبا کے اندر جو ہے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ جی ہاں انہیں اللہ تعالیٰ شہید کا مقام عطا کریں گے. تو آج کی کلاس میں ہم شروع کرتے ہیں اس سے کہ قبر کا فتنہ کن لوگوں کو ہوگا. کیا یہ ہماری امت کے لیے ہوگا یا پھر ساری امتوں کے لیے ہے؟ ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا قبر سے امتحان لیا جائے گا. ان ہذہ الامہ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہماری امت کا امتحان ہوگا اور باقی سب امتوں کا نہیں؟ ہمارے علماء کا ماننا ہے کہ ہاں پچھلی امتوں کا امتحان نہیں لیا جائے گا، اور اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ نمبر 1 ریزن جو بتاتے ہیں فتنۃ القبر کا یہ ہے کہ اب یہاں فتنہ اور عذاب کو پھر سے سمجھ لیجئے. فتنہ سب لوگوں کے لیے ہے، مسلم ہو کافر ہو سب کے لیے، اور عذاب صرف گنہگار کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل یعنی پرائمری وجہ فتنۃ القبر کے لیے یہ ہے کہ مومن اور منافقون کے بیچ فرق کیا جا سکے. اور اس کا مسئلہ پھر منکر اور نکیر تک جاتا ہے. ہم نے دیکھے تھے اعلی ادری، میں نے سنا لوگوں کو کہتے ہوئے، اسی لیے میں نے بھی کہا. کیا کافر کہتا ہے محمد رسول اللہ؟ کیا کافر کہتا ہے دین الاسلام؟ نہیں، یہ ہے کون کہتا ہے؟ یہ منافقون، جو صرف لوگوں کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے. اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہمارے پچھلے کی امتوں میں کوئی منافقون نہیں تھے، اسی لیے یہ صرف حضور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے. ابن قیم جو ہے اور دیگر علماء ان کا یہ ماننا ہے کہ فتنۃ القبر یہ ساری امتوں کے لیے ہے. اور جو منکر اور نکیر کا ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے، ان امتوں کے لیے سوال ان کی طرف بھیجے گئے نبی اور رسول کے بارے میں ہوگا. پر اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو کیا غیر مکلف ان کو بھی فتنۃ القبر سے گزرنا ہوگا؟ اور غیر مکلف یہ کون ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو بچے آتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے. تو کیا ان لوگوں کو فتنۃ القبر ہوگا؟ اللہ عالم، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. تو ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور باقی سب چیزیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ سوال ہے، ہمیں تو اب یہ پتا ہے کہ شہید کو کوئی فتنہ نہیں ہوگا. ہمارے لیے کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے؟ کچھ علماء کا یہ ماننا ہے کہ سورۃ الملک روز پڑھنا جو ہے یہ مدد کرتا ہے فتنۃ القبر میں. دیکھیے قرآن پڑھنا، پورا قرآن ہی ایک فضیلت ہے، لیکن قرآن کے کچھ حصے ہیں اس میں بھی فضیلت ہے. اور جو ہے جیسے سورۃ الملک ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو دیکھتے ہیں یہ ایک حدیث جب جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں فتنۃ القبر کے بارے میں نہیں بلکہ عذاب القبر کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ حدیث ہے ترمذی میں. ایک دن ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں سفر میں تھا اور میں نے اپنا خیمہ لگایا. خیمہ مطلب ٹینٹ جو ہوتا ہے نا وہ.
اور مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں نے یہ خیمہ ایک قبر کے اوپر لگایا ہے، اور میں نے خواب میں ایک انسان کو دیکھا، یقرأ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، اور وہ تلاوت کر رہا تھا جب تک سورہ ملک ختم نہیں ہوا، اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہی علامیلیہا ہی الننجیا تنجی من عذاب القبر۔ اس کا مطلب ہے یہ ہے آیتیں جو تمہیں بچائیں گی قبر کے عذاب سے۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ جو سورہ ملک ہے یہ ہم سب کی عذاب القبر سے حفاظت کرے گا، نہ کہ فتنۃ القبر سے۔ فتنۃ القبر سے حفاظت ہمارا اعمال، ہماری توحید، ہمارا لا الہ الا اللہ یہ کلمے پر یقین رکھنا، ہمارا اخلاص، اور ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا فالو کرنا، یہ سب چیزیں کریں گی۔ اس کا مطلب فتنۃ القبر کے امتحان کو پار کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، ہم ہماری زندگی میں اس کے لیے تیاری کریں، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہمارے لیے آسان کرے، اللہم آمین۔ دیکھیے، ہم کہے رب اللہ اور ہم اس پر ڈٹے رہے، ہم کہے ان الذین قالوا ربنا اللہ تم مستقاموا، یہ ہے وہ لوگ جو فتنۃ القبر میں پاس ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور فتنۃ القبر میں پاس نہیں ہو پائے گا۔ تو فتنۃ القبر سے بچائے جانے والے لوگ ہیں شہید اور انبیاء، رسول، صدیقین، یہ سارے لوگ بچائے جائیں گے۔ اور ہم منکر اور نکیر ان کے نام پہ تھوڑا اور ابھی غور فرماتے ہیں، کیونکہ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ منکر اور نکیر کے بارے میں، لیکن ان کے ناموں کے بارے میں کچھ نہیں آیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ منکر اور نکیر اس کے معنی کیا ہے۔ یہ دونوں نام ہی جو جر کے لفظ جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں اس سے آتے ہیں، جو ہے نکارہ، اور عربی میں نکارہ کے معنی ہے ریجیکٹ کرنا یا کوئی چیز معلوم نہ ہونا۔ نکیر یہ ایک عجیب ایک سٹرینج ہے، جیسے سٹرینج ورڈ ہے۔ منکر یہ معروف کا برعکس یعنی اپوزٹ ہے، اور معروف کے معنی ہے کہ وہ جو ہمیں پسند ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں اپوزٹ ہے، منکر اور نکیر، آپ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، نکارہ جو ہے ہمیں جو بالکل گوارا نہیں ہے، یہ بہت ہی جسے ہم اسے پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور منکر جو ہے اس کی جسے ہم تعریف کرتے ہیں۔ تو اگر ہم لفظی معنی میں دیکھیں گے لنگوسٹکلی، نکارہ کے معنی ہے جو ہمیں پتا نہیں، جو انجان ہے۔ جب ہم عربی گرامر پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے معرفہ اور نکیرہ، ٹھیک ہے، اس میں بھی نکیرہ کے معنی ہے جو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے منکر اور نکیر دونوں کے معنی ہے ریجیکٹ۔ دیکھیے، منکر اور نکیر ان کے دونوں کے معنی اصل میں ہو جاتے ہیں ریجیکٹ کرنا، منع کرنا۔ ایسے انہیں کیوں نام دیا گیا ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ انسان ان کے موجود ہونے کو، ان کے ایگزسٹنس کو نکارتا ہے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شکل ایسی ہوں گی کہ لوگ انہیں ریجیکٹ کریں گے۔ تو جب ہم انہیں دیکھتے ہی ہم انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایگزامنرز ہے۔ دیکھیے، اگر ہم میں سے کسی کو ایگزام کا مٹیریل اگر پتہ بھی ہوگا تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں ایگزام دینا پسند ہے؟ نہیں نا۔ اگر تم اے گریڈ کے بھی اسٹوڈنٹ ہو، ٹھیک ہے، ہمیشہ کلاس میں اول نمبر میں اگر آتے ہیں، اور تو بھی کسی کو ایگزامنر اور ایگزام دینا پسند نہیں ہے، اس لیے ان کا نام ہے منکر اور نکیر، مطلب جسے لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ امام القرطبی یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام اس لیے منکر نکیر ہے کیونکہ ان کی شکل سارے جنات اور انسانوں میں انوکھی ہے، ان کے جیسا کوئی نہیں، اس لیے لوگ انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ امتحان پسند نہیں ہے لیکن بھی ہمارے پیارے نبی نے یہ کہا ہے تو اسے ہم مانتے ہیں، اس سے ہم گزریں گے اور انشاءاللہ اس میں ہم پاس ہو جائیں گے۔
اب ہم نے منکر اور نکیر اور فتنۃ القبر کے بارے میں جانا. اب ہم دیکھتے ہیں نیام القبر اور عذاب القبر کے مسئلے کو. یاد رکھیے سب سے پہلے قبر میں فتنۃ القبر ہوگا، پھر اگر اس میں پاس ہوتے ہیں تو نیام القبر ملیں گا، نہیں تو عذاب القبر ملیں گا. جیسے عذاب ورسز نعیم جو ہے وہ اچھائی ہے، عذاب مطلب جو ہے پنشمنٹ جو ہوگا وہ. عذاب القبر کا مسئلہ جو ہے متواتر، یعنی اس کا ذکر بہت ساری حدیث میں آیا ہے. ہم عذاب القبر اور نیام القبر میں یقین رکھتے ہیں. اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو وہ مشکل میں ہے. یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ اتنی متواتر حدیث ہے نعیم اور عذاب کے بارے میں کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے جھٹلائے تو عقیدے کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو کیا کوئی لوگ ایسے ہیں جو اس سے انکار کرتے ہیں؟ جی ہاں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا. جنت اور جہنم اللہ نے بنائے ہیں انعام اور تکلیف دینے کے لیے. قیامت کے دن سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور کیونکہ ان کے دماغ علم الغیب کو نہیں سمجھ سکتے وہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. اعوذ باللہ. اللہ خود جب خلاصہ کر کے یہ بات بتا رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی جب اس کی دلیل دے رہے ہیں، تو ہم کون ہیں اس کا انکار کرنے کے لیے؟ سمعنا و اطعنا، ہمیں صرف اتنا کرنا ہے، ہم نے سنا اور ہم نے اس کو مانا. تو ہم عذاب القبر کی حدیث سے شروع کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن ایک یہودی بھکاری میرے چوکھٹ پہ بھیک مانگنے آئی اور میں نے دروازہ کھولا. اس کے ساتھ بچے تھے اور اس نے کھانا مانگا تو میں نے انہیں کچھ کھجور دے دیے. تو اس نے میرے لیے یہ دعا مانگی کہ اللہ تمہاری عذاب القبر سے حفاظت کرے. اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ کیا ہے عذاب القبر؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تم لوگ یہودی لوگ اسے مانتے ہوں گے، ہم نہیں مانتے. اور انہوں نے اس کی یہ دعا کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو نان مسلم ہوتے ہیں، جو غیر مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر حدیث میں اور بھی آگے آتا ہے کہ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کہا کہ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتی رہی، اور جب وہ آئے انہوں نے یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے مجھے یہ وحی دی ہے، اوحی الیہا، کہ میری امت کے لیے عذاب القبر ہوگا، وہ اس سے گزریں گے. اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اسی کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز میں اس کے بعد انہوں نے ہر نماز میں انہیں کہتے سنا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگنا شروع کی یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس دعا کو سننا شروع کر دیا. ایک حدیث ہے ترمذی میں کہ عثمان بنت عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور اسٹوڈنٹ تھے، ان سے یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ہم جنت البقیع میں گئے اور عثمان ہمیشہ اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی پوری گیلی ہو جاتی تھی. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ جب جنت اور نار کے بارے میں آپ سنتے ہیں قرآن کی تلاوت میں تو آپ اتنا نہیں روتے، یہ صرف قبرستان میں آنے کے بعد ہی کیوں؟ تو انہوں نے کہا، میں نے سنا ہے ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ قبر پہلی سیڑھی ہے آخرت کی ساری سیڑھیوں میں سے. اناہ قبر اول منازر و منازل آخر، تو جو قبر میں بچا رہے گا اس کے لیے آخرت کی آگے کی راہ آسان ہوں گی.
اور جو نہیں بچا ہوگا اس کے لیے آگے کی راہ بڑی مشکل ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث یہ دکھاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں قبر سے زیادہ بھیانک کچھ نہیں دیکھا۔ اعوذ باللہ۔ اور سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کیا دیکھا ہے۔ وہ اسراء والمعراج پہ گئے، انہوں نے جہنم کے عذاب پنشمنٹس کو دیکھے، سب کچھ دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ میں نے قبر سے بھیانک کچھ نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کہہ رہے ہیں۔ تھوڑا سوچئے اس بارے میں۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو عذاب القبر کی کیٹیگری میں آتی ہے، پھر بھی وہ عذاب نہیں ہے۔ کچھ پنشمنٹس ہے جو متقی لوگوں کو بھی ہوں گا۔ اب اور ایک چیز ہے جو ہے دمت القبر۔ دمت القبر کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ نچوڑنا ہے، جیسے سکویزنگ کہتے ہیں، جو قبر میں ہوگا۔ اب یہ دمت القبر کب ہوگا؟ فتنہ کے پہلے ہوگا یہ بعد میں، یہ ہمیں نہیں پتا۔ دمہ یعنی نچوڑ، یہ سب انسانوں کے لیے ہوگا، اس میں شہید بھی شامل ہے۔ تو یہ سب انسان کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، مگر اس میں یہ کچھ لوگوں کے لیے کم ہوگا کہ دبایا اور چھوڑ دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ زبردست زور سے ہوگا، اور یہ خود اپنے آپ میں ایک عذاب ہے، ایک پنشمنٹ ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ ہمیں ایک بھیانک اور ڈرانے والی حدیث سے پتا چلتا ہے۔ ہمیں اس پر غور اور فکر کرنی چاہیے۔ یہ حدیث ہے سعد ابن معاذ کی۔ اب کون ہے سعد ابن معاذ؟ یہ ہے لیڈر یا رہنما اناریون کے۔ یہ ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو قریظہ کے بیچ کی کڑی تھے غزوہ خندق کے وقت۔ تو جب سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا اور لوگ انہیں دفنانے گئے، پورا کا پورا مدینہ یہ جنازے میں تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑا جنازہ تھا۔ تو جب انہیں دفنائے گئے اور ان کو دفن کر کے مٹی ڈال کر زمین کو برابر کیا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نہیں کیا کرتے تھے، اور جب صحابہ نے انہیں یہ کہتے دیکھا تو وہ سب بھی یہ دہرانے لگے، سب جگہ سے آواز آنے لگی سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ واقعہ ہمیں صحابہ کی جو کیوریوسٹی ہے، جو ان کی جو ہے ان کے بارے میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی کو پیروی کرنے میں بہت پرجوش رہتے تھے۔ اور پھر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیوں کہا؟ اس سے ہمیں صحابہ کی کیوریوسٹی پتا چلتی ہے کہ وہ کتنے بے چین تھے نئی چیزیں سیکھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب میں بھی صحابہ جیسا جذبہ اور ہمارے پیارے نبی کی سنتوں کو جاننے کا اور اس پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرے، اور ہمیشہ اسے ہمارے اندر بنائے رکھے۔ اللہم آمین۔ تو اس کے آگے صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو پہلی بار ہی کسی کو دفنانے کے بعد یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضر رجول، یہ آدمی اہتزل عرش، اللہ تعالی کا عرش ہل گئی ان کی موت پہ، ان فتحت السما، اور آسمان کھل گیا، اور 70,000 فرشتے ان کے لیے شفا مانگنے لگے۔ سبحان اللہ۔ یہ آدمی اسے لکڑ دم، اس نے یہ نچوڑ بھی محسوس کیا، اس لیے میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی اس نچوڑ سے بچایا جانے والا ہوتا تو وہ ہوتا سعد ابن معاذ۔ اس کا مطلب کہ سب انسانوں کو یہ دمہ سے گزرنا ہے، کوئی بھی اس سے نہیں بچے گا۔ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب لوگوں کے لیے الگ انٹینسٹی کا ہوگا، جیسے الگ الگ ہوگا، دباؤ اس کا الگ الگ ہوگا،
اور یہ واقعہ اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ سے پہلے ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے صرف سعد ابن معاذ کو دفنایا ہی تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا۔ دیکھیے جو پہلے حدیث ہم نے دیکھے تھے اس میں جو ہے تھوڑا وقت ہوا تھا، وہ جو ہے قبر کھود کر دفنا کر پھر کچھ دیر وہ لوگ رکے تھے وہاں پر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو ہے ابن برہ کی جو حدیث تھی وہ بیان کی تھی۔ لیکن یہ حدیث میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بس ان لوگوں نے جو ہے وہ سعد ابن معاذ کو دفنایا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا۔ یہ قبر کا ویلکم جیسے ایسے اسے کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد منکر اور نکیر آئیں گے، مگر صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ان سب چیزوں کو۔ تو اس کا مطلب جیسے ہی کوئی قبر کے اندر ڈالا جائے گا تو اس کے لیے جیسے یہ ایک قبر کا جو ہے بولیں گے نا ویلکم ہوگا کہ بابا ٹھیک ہے کہ اب آپ جو ہے وہ دنیا سے ایک دوسری دنیا میں برزخ کی زندگی میں آپ آ گئے ہیں، تو پہلے دمہ ہوگا، دمہ کے بعد جو ہے وہ باقی کی ساری چیزیں پھر شروع ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے جسے ہم سمجھیں گے، اندھیرا یا نور کیا ہوگا قبر میں۔ اس کے بعد قبر یا تو وسیع ہوں گی یا تنگ، اور قبر یا روشندار ہوں گی یا اندھیری والی ہوں گی، اور پھر کیا نماز یعنی صلاح ہوں گی قبر میں۔ اس کے بارے میں ہم اپنی اگلی کلاس میں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے اگر کوئی بھی سوال ہوں گے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، آڈیو میسج بھیجیے یا ریٹن میسج بھیجیے، انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے لیے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔